والسلام على النبي المصطفى والرسول المرتضى والولي المجتبى وعلى أمين وحي السماء وعلى آله وأصحابه التقى والنقى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المکین المجید الرؤوف الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کا خطاب جمعہ اور اس کے بعد 4 سے زائد خطابات جمعہ مریض بیمار کے نماز کے احکام اور مسائل پر اور کرسی پر بیٹھ کر نماز کے احکام اور مسائل پر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے اور اللہ جل مجدہ کے احسان سے اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان نبوت اور رسالت سے اور فیضان علمی اور فکری سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری مساجد میں کرسیوں پہ نماز پڑھنے کا سلسلہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مساجد میں کرسیوں کی اکثریت ہوتی ہے، اور بڑا عجیب لگتا ہے مساجد میں اتنی کثرت سے کرسیوں کا ہونا۔ کرسی پہ نماز پڑھنے والے 2 طرح کے ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کو شریعت کی روح سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، شرعاً وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور نماز ان کی ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 2، وہ نمازی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے جن کی نماز شریعت اور فقہ حنفی اور دیگر فقہا کے روح سے ناجائز ہے، نہیں ہوتی۔ وہ کرسی پہ بیٹھ کر اپنی نمازیں ضائع کرتے ہیں اور ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں۔ سب وہ کون لوگ ہیں جن کو شریعت کے روح سے اور فقہی زاویہ نگاہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور وہ کون ہے جن کو فقہی اور شرعی نقطہ نظر سے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم 4 جمعوں میں یا پھر 4 سے زائد جمعوں میں ڈسکس کریں گے۔
اس ترتیب سے کہ آج کا خطاب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا، اور انشاءاللہ بعد کے جو خطابات ہیں وہ فقہ کی مختلف کتابوں سے اور فقہا کی عبارات اور آراء کی روشنی میں ہوگا، اور پھر اختتام پر ناصحانہ خطاب ہوگا جس میں علماء، صلحاء، اولیاء، حنفاء اور زہداء کے واقعات نماز کی اہمیت کے حوالے سے، نماز کے ادب کے حوالے سے، نماز کے شوق اور ذوق کے حوالے سے انشاءاللہ اختتامی خطاب اس پہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ اس عنوان پر، یعنی مریض کے نماز کے احکام اور مسائل اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے احکام اور مسائل کے عنوان پر تفصیل سے ہمارا ایک فتویٰ آنے والا ہے جو تقریباً 25 سے 30 یا 35 صفحات پہ مشتمل ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر جامع مسجد کی طرف سے ایک پوسٹر کا بھی انتظام کیا جائے گا جس میں اس پورے فتوے کی سمری لکھ کر ہر مسجد میں آویزاں کی جائے گی، تاکہ آپ میں سے ہر انسان اور ہر شخص کرسی پر نماز پڑھنے سے پہلے ایک بار اس کو پڑھ لیں، اور کوئی اور جج نہیں کرے گا آپ کو، آپ اپنے آپ کو خود جج کریں کہ آیا آپ کرسی پہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ آپ پہلے اس مسائل کو پڑھیں توجہ سے، جہاں مشکل ہو رہی ہو تو کسی عالم سے پوچھیں، کسی صاحب علم سے پوچھیں، اور پڑھنے کے بعد اور پوری ڈیٹیل سے مسائل کے ذہن نشیں ہونے کے بعد آپ خود اپنے آپ کو جج کریں کہ آیا آپ کے لیے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہم جن سوالات پر خطاب کریں گے اور آپ کو جن سوالات کے جواب پورے تفصیل اور ڈیٹیل سے بتائیں گے، وہ تقریباً 10-11 سوال ہیں، اور وہ سوال یہ ہیں، ان سوالوں کو پوری توجہ سے سنیں۔ انشاءاللہ ہم کئی جمعوں میں تفصیل سے اس کے ان سوالوں کے جوابات دیں گے، اور اختتام پر پھر اس کی سمری بھی آپ کو بتائیں گے، اس پورے خطابات کو اور پورے تفصیلی فتوے کو سمرائز کر کے آپ کو بتائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کب اور کس صورت میں انسان نمازی کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ کب اور کس صورت میں شرعی اور فقہی نقطہ نظر سے نمازی کو، بیمار کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ نمبر 2، ایک شخص زمین پر بیٹھ کر رکوع بھی کر سکتا ہے اور سجدہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ شخص بجائے زمین پہ بیٹھنے کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو آیا اس کی یہ نماز جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور ایک شخص ہے وہ کسی بیماری، کسی تکلیف کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ تو سکتا ہے لیکن نہ سجدہ کر سکتا ہے نہ رکوع کر سکتا ہے، تو کیا ایسا شخص کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے
یا پھر زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، افضل کیا ہے اس کے لیے؟ کیونکہ شریعت کے حوالے سے دونوں کی اجازت ہے، چاہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، چاہے زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ تو اس صورت میں افضل کیا ہے؟ زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا یا پھر کرسی پہ اشارے سے نماز پڑھنا؟ یہ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ کسی کے کمر میں تکلیف ہو یا پاؤں میں تکلیف ہو، اور اتنی تکلیف ہے جو ناقابل برداشت ہے، اور اس تکلیف کی بنا پر وہ نہ رکوع کر سکتا ہے اور نہ سجدہ کر سکتا ہے۔ ہاں وہ کھڑا ہو سکتا ہے، قیام پہ قادر ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو تکلیف ایسی ہے، بیماری ایسی ہے کہ وہ جھک نہیں سکتا، نہ رکوع کر سکتا ہے اور نہ سجدہ کر سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اس شخص کے لیے فقہی احکام اور فقہی مسائل کیا ہیں؟ جو قیام پہ قادر ہے لیکن رکوع اور سجود سے عاجز ہے، تو آیا یہ شخص قیام میں کھڑے ہو کر اشارے سے نماز پڑھے یا پھر کرسی پہ بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کرے؟ اور اس کے لیے افضل کیا ہے؟ قیام میں اشارے سے نماز پڑھنا یا پھر کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا؟ یہ سارے سوال ہیں۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ صف میں کرسی کہاں لگائی جائے؟ کیا صف کے درمیان میں کرسی لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ پھر 5واں سوال یہ ہے کہ بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ کرسی کے لیے ایک جگہ فکس ہوتی ہے، ایک جگہ متعین ہوتی ہے، ایک جگہ مخصوص خاص ہوتی ہے مسجد کے کسی ایک سائیڈ میں۔ تو کیا کسی مسجد میں یا کسی ہال میں، کسی مقام پر، کسی مکان میں کرسیوں کے لیے کسی جگہ کو مخصوص کرنا اور کسی جگہ کو خاص کرنا، متعین کرنا اور کسی مکان کا تعین کرنا، یہ فقہی اور شرعی نقطہ نظر سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ 6واں سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں امام کی، خطیب کی، واعظ کی اور کمیٹی کی اور نمازیوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ ان کی ذمہ داری اور ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ 7واں سوال یہ ہے کہ ایسا شخص جس کو شرعاً اور فقہاً کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی، لیکن وہ مسائل سے غافل رہا، مسائل سے غافل رہا، اسے مسئلے کا علم نہ تھا، اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ شاید وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں، ہمارے یہاں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہیں فقہی اور شرعی حوالے سے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسے نمازی جنہیں شرعاً اور فقہاً اجازت نہ تھی کرسی پہ نماز پڑھنے کی، لیکن وہ مسائل سے لا علم تھا، اسے مسائل کا علم نہ تھا،
जानकारी न थी और वो नमाज पढ़ता रहा, कुर्सी पे नमाज पढ़ता रहा, तो अब उन नमाजों का क्या होगा? आया फिर वो नमाजों को फिर से रिप्लेस करेगा, उसका फिर से अहादा करेगा, या वो नमाजें हो गईं? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को ज़हन नशीं कर लें। और 8वां सवाल ये है कि सिवाय खतीब और वाइज के कि उनको मिंबर पर बैठने की इजाज़त है, कुर्सी पे अगर बैठना चाहें तो कुर्सी पे बैठ के भी खिताब और वाज की इजाज़त है, और दोनों तरीक़े सुन्नत से साबित है। मिंबर पे बैठ के खिताब करना भी और कुर्सी पे बैठ के खिताब करना भी, दोनों सुन्नत से साबित है। तो वाइज और खतीब को तो इजाज़त है कि वो खिताब या नात या मनक़बत या जो भी है वो कुर्सी पे बैठ के या मिंबर पे बैठ के सुनाएं और खिताब करें। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन वो मस्जिद में कुर्सी लगा के खिताब सुनते हैं, महाफिल में और मजालिस में। बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई ओज़र नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वो दौरान खिताब कुर्सी उठाकर खिताब कुर्सी में सुनते हैं। तो ऐसा शख्स जिसका शरई उज़र ना हो, शरई उज़र ना हो और बिला उज़्र शरई के वो कुर्सी पे बैठकर खिताब या नात या क़िरात वगैरह मस्जिद में, ये याद रखिएगा कि मैं घरों की बात नहीं कर रहा, मैं खाना खुदा मस्जिद की बात कर रहा हूं। क्या ये मस्जिद के आदाब के खिलाफ नहीं है? और मस्जिद के आदाब के खिलाफ है तो फिर हमारा अमल क्या होना चाहिए? 9वां सवाल ये है कि क्या दौर नबवी में या फिर दौर खुलफाए राशिदीन में या फिर दौर ताबीन या अतबाए ताबीन वगैरह में इस तरह कुर्सियों का रिवाज था या रहा जैसे आजकल है? ये भी एक बहुत अहम सवाल है। किसी साइल ने, किसी आलिम ने पूछा था, तो मैंने मुनासिब जाना कि इसको भी मैं आज के सवालात में शामिल कर लूं कि क्या जिस तरह आजकल मसाजिद में कुर्सियां हैं, रिवाज है कुर्सियों का और मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है, तो क्या दौर नबवी में मसाजिद में कुर्सियां होती थीं या दौर खुलफाए राशिदीन में ऐसा होता था? और 10वां और आखिरी सवाल यह है कि कुर्सी सफ में किस तरह रखी जाए, उसकी तरतीब क्या हो? ये सवाल भी बहुत अहम है और इस पे भी बहुत सारे मुकामात पे झगड़े होते रहते हैं, नमाजियों में, कमेटी में, फिर नमाजियों में आपस में झगड़े होते हैं, इमाम और मुक्तदी के होते हैं। क्योंकि हमारा अलमिया यह है कि हम शरीयत के मसाइल की तरफ बाद में जाते हैं, पहले फसाद की और झगड़े की फजा पैदा कर देते हैं। और हम में से लाइल्म शख्स भी अपने आप को बहुत बड़ा साहिब इल्म जानता है। ये अलमिया है। अगर आपको शरई और फ़िक़ही मसाइल का इल्म ना हो तो आप किसी साहिब इल्म से पूछें, बजाय फसाद के, बजाय लड़ाई के, बजाय झगड़े के, बजाय मस्जिद में शोर शराबे के। शरीयत में इसकी कतअन इजाजत नहीं है। तो आज का तो पूरा खिताबी सवालों पे हो गया, तो इन सवालों को अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लें। इंशाअल्लाह मैंने बताया कि कुरान, हदीस और फ़िक़्ह और इबारात फ़ुक़हा और फ़ुक़हा की आरा की रोशनी में कई जुम्मों पर इस पे खिताब होगा। तो सवालात ज़हन नशीं कर लें। आज हम तबर्रुकन इसकी इब्तिदा करते हैं कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद से।
انشاءاللہ پھر اگلا جمعہ جو آج ہونا تھا تو بجائے آج کے اگلا جمعہ انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں ہوگا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ بقرہ کے اختتام میں آخری رکوع میں اللہ پاک نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، کہ اللہ تعالی کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی انسان کو اور کسی ذی روح کو تکلیف نہیں دیتا، پابند نہیں بناتا، الا وسعها، مگر جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی اس کی وسعت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی قدرت ہے، جتنی اس کی گنجائش ہے، جتنا اس کے بس میں ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے طاقت اور قوت، اور ایک ہے اطاعت، اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، دو چیزیں ہیں۔ تو اللہ پاک کی اطاعت یہ موقوف ہے انسان کی طاقت پر، جتنی طاقت ہے اتنی اطاعت ہے، جتنی استطاعت ہے اتنی طاعت ہے، فرمان برداری ہے، اتباع ہے۔ اب جب انسان تندرست ہوتا ہے، صحیح و سالم ہوتا ہے، تو اس کی طاقت اور اس کی قوت اور استطاعت اور وسعت الگ ہوتی ہے۔ لیکن وہی تندرست انسان جب بیمار ہو جائے، کمزور ہو جائے اور جسم ناتواں ہو جائے، جسم کی طاقت اور قوت جواب دے دے، تو پھر انسان کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور اسلام چونکہ مکمل کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطۂ حیات اور دستور حیات ہے، اس لیے احادیث میں بھی اور فقہ کی تمام کتابوں میں دو ابواب ہوتے ہیں۔ ایک باب ہوتا ہے ان نمازیوں کا جو تندرست ہیں اور صحیح ہیں، توانا ہیں، طاقتور ہیں، اور ایک باب ہوتا ہے ان نمازیوں کا صلاۃ المریض کے عنوان سے جو بیمار ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو کسی مرض میں مبتلا ہیں، کسی مرض کا شکار ہیں۔ اور یہ تقسیم اس لیے ہے کہ اگر بیمار شخص کو بھی ہم پابند کریں کہ وہ ویسے ہی نماز پڑھے جیسے ایک تندرست پڑھتا ہے، جیسے ایک صحیح اور سالم انسان، توانا انسان پڑھتا ہے، تو پھر یہ منافی ہوگا اللہ کے اس فرمان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس پر وہ بوجھ ڈال رہے ہیں جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور حال یہ ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہر انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے جتنا وہ اٹھا سکے، برداشت کر سکے۔ اب آپ دیکھیں، بچہ ہے، اس پہ نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی استطاعت میں نہیں ہے، اس کی وسعت میں نہیں ہے، اس کی طاقت و گنجائش میں نہیں ہے، اس کے بس میں نہیں ہے۔ جو انسان بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، پھر ذمہ داریاں اٹھا سکے اور اسے برداشت کر سکے، تو پھر نماز بھی فرض ہو جاتی ہے، روزے بھی فرض ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی، اور پھر حج بھی، استطاعت کے مطابق پھر یہ سارے عبادات و احکام فرض ہوتے ہیں۔ لیکن ان دو بنیادی باتوں کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلا خطاب جمعہ ہم یہیں سے شروع کریں گے، اور اگلے خطاب جمعہ کی ابتدا بھی یہیں سے ہوگی، یعنی طاقت اور اطاعت سے، کہ اللہ پاک انسان کو اتنا ہی پابند بناتا ہے اور مکلف بناتا ہے جتنا انسان کے بس میں ہو، جتنا اس کے اختیار میں ہو، طاقت میں ہو اور قوت میں ہو۔ اللہ پاک ہمیں نماز کے اہتمام کی اور نماز صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ پاک ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کے حق کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو صحیح طرح ادا کر سکے. وما علینا الا البلاغ.